میرا نام اینی ہے۔ میں اپنے والد مولوی صاحب کی تربیت کے مطابق ایک حیادار اور باپردہ لڑکی ہوں۔ سچ پوچھے تو میری پہچان ہی میرا پردہ تھا۔ میری ذات صرف میرے خاندان، میرے کمرے اور قرآن کے درس و دروس تک محدود تھی۔ میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک مومنہ کی زینت اس کی حیا اور پاک دامنی میں ہے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ ایک موٹی مکمل سیاہ چادر اور گہرے نقاب کے پیچھے چھپایا، کیونکہ اس دنیا میں میری عزت سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ میری دنیا میں سب سے اہم لوگ میرے والد، میری ماں اور میرا بھائی عامر تھے۔ اگرچہ وہ مجھ سے چھوٹا تھا، مگر میرے لیے کسی مضبوط محافظ سے کم نہیں تھا۔ اس دن بھی میری زندگی معمول کے مطابق تھی۔ میں مغرب سے پہلے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ میری نگاہیں زمین پر جمی تھی اور میرے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا کہ کہیں کوئی میری طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھے۔ ہماری بستی بہت چھوٹی تھی، مگر اس پر وڈیرا شبیر شاہ کی طاقت اور ظلم کے سائے گہرے تھے۔ جب میں بستی کے ایک ویران راستے سے گزری تو میرے قدم خود بخود روک گئے۔ کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی اور مجھے فوراً محسوس ہوا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے آنکھ اٹھائے بنا اپنے خوف کو پہچان لیا۔ یہ وڈیرا بشیر شاہ تھا۔ بشیر شاہ ایک مغرور اور ظالم شخص تھا جس کی دولت اور طاقت نے اسے بے لگام کر دیا۔ اس کی بری سوچ اور ہوس بھری نگاہیں ہر عورت کے لیے خطرہ تھی۔ میں نے اپنے جسم پر چادر کو مزید کس لیا اور خاموشی سے راستہ دینے کا اشارہ کیا۔ ارے حافظہ بی بی، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ بشیر نے ایک کٹھور اور بے شرم لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، مگر تم ہو کہ ہمیشہ یوں چھپ کر گزر جاتی ہو۔ ذرا رکو اور بات سنو، میں نے دبی آواز میں ڈرتے ہوئے کہا۔ وڈیرا صاحب، خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے گھر جانے دے۔ میں کوئی عام عورت نہیں، مجھے حیا سے رہنے دے۔ حیا؟ اس نے ایک راحت آمیز ہنسی اور بولا، حیا تو غریبوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اور تم تو میرا شوق ہو۔ مجھے پسند ہے کہ جو چیز جتنی پردے میں ہو اسے اتنی ہی محنت سے حاصل کیا جائے۔ پھر اس نے میرے بازو پکڑنے کی کوشش کی اور میرے چہرے کے قریب سے نقاب ہٹانے کی ہمت کی۔ یہ عمل میرے لیے روح کو چیر دینے والا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے پوری ہمت سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا کہ اس کی ناپاک نظر مجھ پر نہ پڑے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے گڑ گڑا کر کہا، مگر میری آواز کانپ کر سسکی میں بدل گئی۔ اب تو اور مزہ آ رہا ہے، بشیر شاہ نے تکبر سے کہا۔ تمہارے یہ آنسو اور یہ گھبراہٹ میری جیت ہے، تم میری ملکیت بن کر رہو گی۔ عین اسی لمحے خدا کی مدد میرے بھائی کی شکل میں آئی۔ میرا بھائی عامر، جو مجھے دیر ہونے کی وجہ سے پریشان ہو کر ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا۔ جب عامر نے مجھے بشیر شاہ کے ناپاک چنگل میں دیکھا تو اس کی آنکھیں غیرت اور غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ ایک غریب کا بیٹا تھا، مگر غیرت بادشاہوں سے زیادہ رکھتا تھا۔ تمہاری یہ ہمت! عامر چلایا۔ اس کی آواز میں وہ سختی تھی جو اس نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ تم نے جرت کیسے کی میری بہن کو چھونے کی؟ عامر نے بنا سوچے پوری طاقت سے بشیر شاہ کو دھکا دیا۔ بشیر شاہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ عامر نے فوراً میرا ہاتھ چھڑایا اور غصے میں پاگل ہو کر اس کے قیمتی گریبان کو پکڑ لیا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ غریب کی بہن کی عزت کیا ہوتی ہے، عامر اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ بشیر شاہ کے لیے طاقت کا کھلا چیلنج تھا۔ گاؤں کے وڈیرے کا گریبان ایک عام نوجوان نے پکڑ لیا تھا۔ بشیر نے خود کو چھڑایا، اپنے کپڑے جھاڑے، مگر اس کے چہرے پر ہوس کی جگہ شدید انتقام کی آگ تھی۔ تمہاری یہ ہمت عامر! شبیر نے انتہائی دھیمے مگر خوفناک لہجے میں کہا۔ تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اپنی بہن کی قیمت کروڑوں میں کر دی ہے۔ میں اس حرکت کا ایسا بدلہ لوں گا کہ تم اور تمہارا خاندان ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تمہاری بہن، یہ حافظ قرآن لڑکی اب میرے لیے صرف ایک معاملہ نہیں رہی، میں اسے سرعام نیلام کر کے تمہاری ساری غیرت کو خاک میں ملا دوں گا۔ عامر نے فوراً مجھے اپنے پیچھے کیا اور شبیر کو خبردار کیا۔ ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر میرے دل میں ایک حقیقت گھر کر چکی تھی۔ بشیر شاہ اپنے انتقام کا خفیہ منصوبہ بنا چکا تھا۔ میرے بھائی کے ہاتھ ڈالنے کی سزا اب میری عزت کی نیلامی کی شکل میں ملنے والی تھی۔ میرا پردہ، میری پاک دامنی، سب خطرے میں تھے۔ رات میرے لیے بوجھ بن گئی۔ بشیر شاہ کی دھمکی اور بھائی کی پریشانی نے مجھے سونے نہیں دیا۔ بشیر شاہ صرف مجھے نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کو نشانہ بنانے والا تھا۔ اسے اپنے جابر بھائی باسط شاہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، جو ہر ظلم میں اس کا ساتھی تھا۔ باسط بھی گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرنے کا عادی تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ طاقت نے گاؤں میں خوف کا ماحول بنا رکھا تھا۔ میرا بھائی ان کے سامنے کمزور چٹان تھا جو اب ٹوٹنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی بشیر شاہ نے اپنی طاقت کا پہلا وار کر دیا۔ ہمارا گھر جس چھوٹی گلی میں تھا، وہاں کی لائن راتوں رات بند کر دی گئی۔ علاقے میں پانی کی سپلائی روک دی گئی۔
یہ بظاہر عام مشکلات تھی، مگر مقصد ہمیں دباؤ میں ڈالنا تھا۔ میرے والد مولوی صاحب نے گاؤں کے چودھری سے بات کی، مگر سب نے معذرت کر لی۔ مولوی صاحب، ہم بشیر شاہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، آپ جانتے ہیں وہ کتنا با اثر ہے۔ یہ سب حربے ناکافی تھے، بشیر شاہ کے لیے وہ اپنا اصل وار کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن ایک خوفناک خبر آئی، عامر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میرے والد دوڑتے ہوئے گھر آئے، ان کا چہرہ زرد تھا۔ اینی، عامر کو تھانے لے گئے ہیں، بشیر شاہ نے اس پر جھوٹا الزام لگوایا ہے۔ عامر نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اور اس کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اور ماں سکتے میں آ گئے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، عامر تو صرف میری حفاظت کر رہا تھا۔ والد نے وکیلوں سے بات کی، مگر کوئی بھی وڈیرے کے خلاف کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ عامر نے پہلی رات تھانے میں گزاری۔ والد ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، مگر ہر طرف سے مایوسی ہی مل رہی تھی۔ بشیر شاہ نے پولیس اور عدلیہ دونوں جگہ اثر و رسوخ استعمال کیا۔ ہمیں یقین تھا کہ عامر کی زندگی خطرے میں ہے۔ 2 دن بعد ایک شام بشیر شاہ کا پرانا نوکر ہمارے گھر آیا۔ وہ والد کو پیغام دینا چاہتا تھا۔ نوکر نے ڈرتے ڈرتے کہا، مولوی صاحب، بشیر شاہ کہتے ہیں کہ وہ معاملہ صلح سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ والد کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ صلح؟ یعنی وہ عامر کو چھوڑ دے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ کل رات حویلی کے خفیہ دیوان خانے میں چند بڑے لوگ بیٹھیں گے، اگر آپ شامل ہوگے تو وہ کیس واپس لے لیں گے، مگر ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرے والد نے پوچھا، کیسی شرط؟ وہ کہتے ہیں کہ صلح مضبوط کرنے کے لیے آپ اپنی بیٹی اینی بی بی کو بھی محفل میں لائیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ نے ان کے دعوے کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر والد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی صلح تھی جس میں باپردہ لڑکی کو غیر مردوں کی محفل میں لے جانے کا مطالبہ تھا؟ والد نے فوراً انکار کر دیا، یہ ناممکن ہے، میری بیٹی حافظ قرآن ہے، میں اسے ایسی محفل میں نہیں بھیج سکتا۔ نوکر نے کندھے اچکا کر کہا، تو پھر عامر کو بھول جائے۔ وڈیرا صاحب کہتے ہیں وہ عامر کو اتنا لمبا کھینچیں گے کہ وہ جیل میں ہی سڑ جائے گا۔ نوکر چلا گیا اور گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ میرے والد اور والدہ آپس میں بات کر رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں بھی یہ سب سن رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ صلح کی محفل نہیں بلکہ ایک گھنونی سازش ہے۔ یہ بشیر شاہ کے انتقام لینے کی دوسری چال تھی اور وہ مجھ سے میری عزت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مجھے وہاں بلا کر یقیناً میری تذلیل کرے گا یا کوئی اور ظالمانہ مطالبہ کرے گا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر میرے بھائی عامر کی وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، جس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس رات میرے والد نے کئی دفعہ کروٹیں بدلی۔ آخر کار وہ میرے کمرے میں آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اینی بیٹی، ان کی آواز رندی ہوئی تھی، میں تمہیں ان ظالموں کے سامنے نہیں لے جانا چاہتا، مگر عامر ہمارا بیٹا، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو عامر پر مزید تشدد ہوگا، یہ وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں رہ جائے گا۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر عاجزی اور محبت تھی۔ میں ان کی بے بسی کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، والد صاحب، میں جانتی ہوں یہ ایک چال ہے، بشیر شاہ صرف مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنا نقاب ٹھیک کیا اور دل میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر میری عزت پر قربانی دینے سے عامر کی جان بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ آپ فکر نہ کرے، میرا ایمان میرے ساتھ ہے، میں اس محفل میں جاؤں گی، لیکن صرف عامر کی رہائی کی شرط پر۔ میرے والد نے بھاری دل سے میری بات مان لی۔ ہم بے بس تھے، ہمارا راستہ قانونی انصاف نے نہیں بلکہ ایک ظالم وڈیرے کی مرضی نے طے کر دیا تھا۔ اگلے دن میں ایک باپردہ حافظ قرآن لڑکی اس خفیہ محفل میں جانے کے لیے تیار تھی، جہاں میری عزت کی نیلامی کا میدان سجا ہوا تھا۔ میرے والد کا ہاتھ میرے بازو پر تھا، لیکن وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذلت اور بے بسی کا گہرا سمندر تھا، اور میرے دل میں خوف کا ایک پنجرا بن چکا تھا۔ ہم اس رات وڈیرا بشیر شاہ کی حویلی کے خفیہ دیوان خانے کی طرف جا رہے تھے، جہاں یہ صلح کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ جیسے ہی ہم نے بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، میرے دل کی دھڑکنیں تھمنے لگی۔ اندر ایک بڑا تاریک کمرہ تھا، جہاں صرف مٹی کے تیل کے دیے جل رہے تھے، جو ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ کمرے میں گاؤں کے طاقتور مگر بد کردار مرد بیٹھے تھے، جن کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ سب خاموش اور بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ بشیر شاہ اپنے بھائی باسط شاہ کے ساتھ ایک اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر مکاری کی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ان سب کی ہوس بھری نگاہیں میری نقاب اور چادر کو چیرنے لگی۔ میں نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے والد آگے بڑھے، ان کی آواز میں لرزش تھی، وڈیرا صاحب، ہم آپ کی شرط پوری کرنے آئے ہیں۔ یہ صلح کی محفل ہے، ہمارا بیٹا عامر کہاں ہے؟ اسے رہا کر دیجیے۔ بشیر شاہ نے شیطانی ہنسی ہنسی، مولوی صاحب، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے ہمارا انتقام مکمل ہو جائے۔ آپ کے بیٹے نے جو حرکت کی ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ اپنے تخت سے اٹھا اور میری جانب انگلی اٹھائی۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آؤں گی تو عامر آزاد ہو جائے گا۔ بشیر شاہ نے حقارت سے جواب دیا،
عامر آزاد ہو جائے گا، لیکن پہلے معافی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں صلح کے لیے نہیں بلکہ تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ لڑکی اب میری ملکیت ہوگی، یہی تمہارے خاندان کے بدلے کی قیمت ہے۔ یہ اجتماعی ظلم میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے والد چیخ اٹھے، یہ کیسی روایت ہے؟ ہم اپنی بیٹی نہیں دے سکتے، یہ انصاف نہیں ہے۔ بشیر شاہ نے باسط شاہ کی طرف دیکھ کر مکروہ مسکراہٹ سے کہا، یہی ہماری روایت ہے، اور اس روایت کا سب سے اہم حصہ یہی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ بشیر شاہ تیزی سے میرے قریب آیا اور جھٹکے سے میری سیاہ چادر اور نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود سے روح نکل گئی ہو۔ میری خوبصورتی جو ہمیشہ پردے کے پیچھے رہی، اب ان اجنبی ہوس بھری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میرا جسم لرز رہا تھا، میری سانسیں رک رہی تھی۔ بشیر شاہ نے میرا نقاب زمین پر پھینک کر بلند آواز میں کہا، یہ ہے وہ حسن جس پر ایک غریب کے بیٹے نے غرور کیا تھا، اب اس کی بولی لگے گی۔ کمرے میں موجود تمام مردوں نے وحشیوں کی طرح میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، میں ٹوٹ چکی تھی۔ میرے والد چیخ مار کر زمین پر بیٹھ کے، ان کی آنکھیں دکھ سے پھٹی ہوئی تھی۔ بشیر شاہ نے مزید سازش کرتے ہوئے اعلان کیا، ہم یہ طے کریں گے کہ اس لڑکی کی قیمت کیا ہے۔ یہ میرا بدلہ بھی ہے اور ایک سودا بھی۔ جو اس کی سب سے اونچی بولی لگائے گا وہ اس لڑکی کا مالک ہوگا۔ یہ سن کر میری روح کام گئی۔ یہ صرف ذلت نہیں تھی، سر عام نیلامی تھی۔ ایک بوڑھے امیر زادے زمیندار نے بولی لگائی، 11 لاکھ۔ یہ لفظ میرے کانوں میں چیخ بن کر گونجے۔ میں نے دل ہی دل میں موت کی دعا کی۔ میرے ذہن میں عامر کا چہرہ آیا اور میں نے سوچا کہ کاش میں اس عذاب سے بچ سکوں۔ باسط شاہ نے جوش میں پکارا، کوئی ہے جو اس بولی کو بڑھائے؟ یہ صرف حسن نہیں، حافظ قرآن کا علم بھی ہے۔ بولی مزید بڑھنے لگی۔ ہر شخص مجھے کسی مار کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میرے والد رو رہے تھے اور میں اپنے ایمان کی ڈوری تھامے کھڑی تھی۔ میری عزت کی قیمت لگ رہی تھی، میری زندگی کا مذاق بن چکا تھا۔ تبھی جب بولی خطرناک حد تک پہنچ چکی تھی، باہر سے زوردار آواز آئی اور اگلے لمحے بھاری دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ میں نے ڈر کر آنکھیں کھولی تو دروازے کی جگہ ایک لمبا، خوبصورت اور باوقار شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر چہرے پر وقار تھا۔ یہ شاہ زیب شاہ، بشیر شاہ کا چھوٹا بھائی، جس کی تربیت اور تعلیم بیرون ملک ہوئی تھی، اور وہ اپنے بھائیوں کے ظالمانہ کردار کے بالکل برعکس تھا۔ بشیر شاہ اپنے تخت سے غصے میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شاہ زیب شاہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم دروازہ توڑ کر اندر آؤ؟ تم کون ہوتے ہو ہماری محفل خراب کرنے والے؟ شاہ زیب شاہ نے بشیر شاہ کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے وہ اسے کوئی کیڑا سمجھ رہا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرے وجود کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں محفل میں موجود باقی مردوں پر پڑی جو اسے گھور رہے تھے۔ مجھے تمہاری اس گندی محفل میں کوئی دلچسپی نہیں، شاہ زیب شاہ نے ٹھنڈی اور گونجدار آواز میں کہا۔ میں یہاں تمہارے اس معاملے کو ختم کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے بشیر شاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے بلند آواز میں پورے مجمع کو مخاطب کیا، میں سودے کی آخری بولی لگاتا ہوں۔ میں اس لڑکی کی قیمت نہ 11 لاکھ لگاؤں گا نہ 50 لاکھ۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو روک گئی۔ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یہ بھی دوسروں کی طرح مجھ پر بولی لگانا چاہتا تھا؟ 2 کروڑ۔ شاہ زیب شاہ نے اعلان کیا اور یہ آواز دیوان خانے کی ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی۔ میں 2 کروڑ دیتا ہوں اور یہ لڑکی اب میری ملکیت ہے۔ پوری محفل پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ 2 کروڑ؟ یہ وہ قیمت تھی جو اس علاقے میں کسی زمین یا بڑی جائیداد کی بھی نہیں لگتی تھی۔ بشیر شاہ کی آنکھوں میں حیرت اور لالچ کی جنگ چل رہی تھی۔ اس کا سارا انتقامی منصوبہ ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ اگرچہ وہ غصے میں تھا مگر 2 کروڑ کی رقم اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے شاہ زیب؟ بشیر شاہ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی مذاق نہیں، شاہ زیب نے سختی سے جواب دیا۔ اس نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا اور وہ فوراً نقدی سے بھرے بریف کیس لا کر زمین پر پھینک گئے۔ یہ لو تمہارا بدلہ اور تمہارا پیسہ۔ اب اس لڑکی پر تمہاری کوئی ملکیت نہیں رہی، اسے جانے دو۔ بشیر شاہ نے پیسوں کی طرف دیکھا، اس کا لالچ اس کی انا پر غالب آ گیا۔ کچھ دیر اس نے سوچا مگر اتنی بڑی رقم کو ٹکرانا اس کی بس میں نہیں تھا۔ اس نے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، سودا تمہارا ہوا شاہ زیب، مگر یاد رکھنا تم نے ایک دشمنی خریدی ہے۔ شاہ زیب شاہ نے اس کی دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میری طرف بڑھا۔ میں ابھی بھی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کا لمبا قد اور باوقار شخصیت مجھے حیران کر رہی تھی۔ اس نے نہ مجھے چھوا نہ کوئی زبردستی کی، صرف ایک اشارہ کی اور بولا، اینی چلو۔ میں اس کے اشارے پر بے اختیار چل پڑی۔ میرے والد سکتے سے باہر آئے تو میری طرف دوڑے مگر شاہ زیب کے محافظوں نے انہیں روک دیا۔ میں نے جاتے جاتے اپنے والد کی بے بسی بھری آنکھیں دیکھی اور مزید ٹوٹ گئی۔ میرا مالک بدل چکا تھا مگر میں اب بھی ایک مال تھی۔ شاہ زیب نے مجھے تیزی سے حویلی کے باہر اپنی سیاہ گاڑی میں بٹھایا۔
محافظوں نے فوراً دروازہ بند کیا۔ شاہ زیب ڈرائیونگ سیٹ کی بجائے میرے برابر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور حویلی پیچھے رہ گئی۔ مجھے اپنی اچانک نجات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بشیر شاہ کے چنگل سے نکل تو آئی تھی، مگر اب ایک نئے پراسرار مالک کے ساتھ تھی جو خود اس خاندان سے تھا۔ یہ ٹویسٹ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میرا تمام خوف اندر سے ابال بن کر پھوٹ پڑا۔ میرے ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں نے بے بسی اور گھبراہٹ میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ میری آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں مسلسل تلاوت کرتی رہی۔ میں نے ایک لمحے کو بھی اس طرف نظر نہ اٹھائی کہ کون میرے برابر بیٹھا ہے۔ میں صرف اللہ کے کلام میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ جب میں نے ایک رکوع مکمل کیا تو بے اختیار میری نظر شاہ زیب پر گئی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خاموشی سے میری تلاوت سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سنجیدگی تھی، جیسے میری آواز نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا ہو۔ گاڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ ہم شہر سے بہت دور ایک بڑے اعلیٰ اور جدید طرز کے بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ جگہ حویلی سے بالکل مختلف تھی، خاموش، سرد اور ویران۔ شاہ زیب نے مجھے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلی۔ اندر ایک خوبصورت روشن کمرہ تھا جس میں ہر آسائش موجود تھی، مگر میرے دل میں یہ احساس مزید گہرا ہو گیا کہ میں ایک نئے سنہری پنجرے میں آ گئی ہوں۔ مجھے بٹھانے کے بعد ایک غیر ملکی سی خادمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مسکرا کر میرا ویلکم کیا۔ اس کا نام مسز جانسن تھا۔ میں نے پانی پیا، کپڑے اور نقاب ٹھیک کیا اور کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ پوری رات میں سو نہ سکی۔ میرے ذہن میں عامر، میرے والد اور بشیر کی دھمکیاں گردش کرتی رہیں۔ صبح روشنی پھیلی تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور جے نماز پر بیٹھی رہی۔ مجھے احساس تھا کہ اب میں مکمل طور پر شاہ زیب شاہ کی ملکیت ہوں اور مجھے یہ حقیقت قبول کرنا ہی پڑے گی۔ میرا ایمان مجھے تسلی دے رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بڑے ظالم کے ہاتھ سے نکالا ہے تو آگے بھی بہتری کرے گا۔ دن چڑھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس پراسرار شخص سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے خادمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کے دفتر جیسے کمرے میں بلایا گیا۔ میں مکمل پردے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ میز کے پیچھے بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے بنا اوپر دیکھے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا اینی؟ اینی نے سرد لہجے میں کہا۔ رات والے تاثرات اس کے چہرے سے غائب تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ بشیر شاہ کے بھائی ہیں، پھر آپ نے 2 کروڑ کی بولی کیوں لگائی؟ کیا آپ بھی؟ میں جملہ مکمل نہ کر سکی، مگر وہ سمجھ گیا۔ اس نے فائل بند کی اور ٹیک لگا کر بولا، میں اپنے بھائیوں کی حقیقت تم سے بہتر جانتا ہوں۔ ان کی پوری دولت ظلم اور بدعنوانی سے بنی ہے۔ میں امریکہ سے اس وراثت کو قبول کرنے نہیں آیا۔ تو پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مقصد تمہیں تحفظ دینا ہے اور دوسرا اپنے بھائیوں کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں میرے بھائیوں سے خطرہ تھا، اس لیے میں تمہیں خریدا تاکہ نہ بشیر شاہ تمہیں نقصان پہنچائے اور نہ ذلیل کرے۔ اس کا جواب مجھے کچھ سکون دے گیا، مگر اس کا سرد کاروباری انداز مجھے ڈراتا تھا، جیسے میں کوئی قیمتی فائل ہوں جسے وہ صرف اپنے مقصد کے لیے محفوظ رکھ رہا ہو۔ وہ بولا، میں تمہیں مکمل آسائش دوں گا، مگر یہ یاد رکھو کہ تم یہاں میری اجازت سے رہ رہی ہو۔ باہر نکلنا منع ہے، کیونکہ میرے بھائی تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب تک میں ان کا مقابلہ نہیں کر لیتا تم یہاں محفوظ رہو گی۔ اس کا لہجہ ایک سخت کمانڈر جیسا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ظالم ہے یا محافظ، اس کا مقصد انتقام ہے یا انصاف۔ باقی دن اسی طرح گزر گئے۔ شاہ زیب اپنے کاموں میں مصروف رہتا، فون اور کمپیوٹر پر لمبی لمبی میٹنگز کرتا رہتا۔ وہ ایک مصروف کاروباری شخص لگ رہا تھا جسے میرے وجود سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے بڑے کمرے میں قرآن، جے نماز اور خاموشی تک محدود ہو گئی۔ میں مسلسل عبادت کرتی کیونکہ میرا ایمان ہی میرا واحد سہارا تھا جو مجھے اس غیر یقینی صورتحال میں زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میں صرف اپنے بھائی کی آزادی اور ظلم کے خاتمے کی دعا کرتی تھی، اور یہ بھی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس نئے مالک کی نیت کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ ایک پہیلی تھا جسے سمجھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اب بھی شاہ زیب کے خوبصورت مگر سرد گھر میں اپنی تنہائی کے ساتھ کہتی۔ اس کا سرد اور حکیمانہ انداز اگرچہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، مگر عدم اطمینان برقرار تھا۔ میں اسے ایک طاقتور اجنبی سمجھتی تھی جس کا مقصد بڑا ضرور تھا، مگر مجھ سے صرف ایک سہولت حاصل کرنا تھا۔ میں دن کا زیادہ تر حصہ تلاوت اور عبادت میں گزارتی تھی، اور میری چادر میرے جسم سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک شام سورج غروب ہو چکا تھا اور میں مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے شاہ زیب کے دفتر نما کمرے سے دبی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور مجھے پہلی دفعہ یہ تجسس ہوا کہ وہ اتنی دیر تک کن کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ میں نرمی سے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ شاہ زیب کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔
اس کی آواز میں سنجیدگی اور غصہ تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ شواہد جلد مکمل ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کے تمام کالے دھندوں اور غیر اخلاقی کاروبار کا پردہ فاش کرنا ہے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، سب سے اہم بات، میں جلد ہی بشیر اور باسط کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا۔ اس کے لیے مجھے اس لڑکی کی گواہی چاہیے ہوگی۔ میرے سب سے بڑی طاقت یہی ہے۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس لڑکی سے اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا یہ میری ذلت کا مقصد ایک مقدمے کی بنیاد بننا تھا؟ اس نے مزید کہا، میں نے اسے 2 کروڑ میں خریدا تاکہ وہ ان کے انتقام کا نشانہ نہ بنے۔ وہ اس وقت میری حفاظت میں ہے اور یہی میرا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ میں ان ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، مگر اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ میں تیزی سے قدم پیچھے ہٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ سب سن کر میرے دل کو پہلی دفعہ مکمل اطمینان نصیب ہوا۔ اس کا مقصد ہوس یا ظلم نہیں بلکہ انصاف اور اصلاح تھا۔ وہ میرے لیے کوئی مالک نہیں بلکہ میرے معاملے میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک سبب تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ شاہ زیب اپنے بھائیوں کے غیر اخلاقی کاروبار، زمینوں پر قبضے اور عورتوں کو تنگ کرنے کی حرکات سے سخت نفرت کرتا تھا اور ایک انصاف پسند شخص تھا۔ اپنے خاندان کے ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جلا وطنی سے واپس آیا تھا۔ اس دن میں نے عشاء کی نماز کے بعد ہمت جمع کی اور باقاعدہ پردے میں رہتے ہوئے اس کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اینی، ہاں آ جاؤ، اس نے حیرت سے کہا۔ میں اندر آ گئی اور اس کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پہلی دفعہ اپنی آواز میں خوف کی بجائے یقین کا رنگ بھر کر بات کی، شاہ زیب، میں نے آج آپ کی باتیں سنی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف انصاف ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی اور پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر شک تھا؟ مجھے شک تھا مگر اب نہیں، میں نے ایمانداری سے کہا۔ میں ظلم کو ختم کرنے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ میرا بھائی عامر بے قصور ہے اور آپ کے بھائی مجرم۔ میں ان کی اصل حقیقت بیان کروں گی۔ شاہ زیب شاہ نے گہری سانس لی۔ اینی، تم بہت بہادر ہو مگر یہ راستہ اتنا آسان نہیں۔ تمہاری گواہی ہی اس کیس کی بنیادی اینٹ ہوگی۔ تمہیں تمام خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے ذلت کی محفل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے مضبوطی سے جواب دیا، یہ ذلت کو ختم کرنے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کا مقصد ظلم کے اس نظام کو ختم کرنا ہے جو آپ کے خاندان نے بنایا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی انصاف پسندی نے مجھے متاثر کیا اور میرے دل سے اس کے لیے خوف ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اسے صرف ایک امیر شخص نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد کا ساتھی سمجھا۔ اگلے چند دنوں میں شاہ زیب نے مجھے اپنے منصوبے کی کچھ تفصیلات بتائیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسے خفیہ شواہد جمع کر رہا ہے اور کیسے اس نے کئی سالوں سے اپنے بھائیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو قانون کے ذریعے شکست دینا چاہتا تھا۔ ان کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ میں اب صرف اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ہر نماز میں شاہ زیب کے لیے نیک تمنائیں مانگتی کیونکہ اس کی کامیابی میری اور میرے خاندان کی عزت کی بحالی تھی۔ اس کی موجودگی اب مجھے قید خانہ نہیں بلکہ محفوظ پناہ گاہ لگتی تھی۔ میں پردے میں رہ کر بھی اس کے ساتھ اس بڑے جہاد میں شریک ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے کاغذات اور ریکارڈ دکھائے جن میں بشیر اور باسط شاہ کے ظلم کی تفصیلات تھی اور میں نے اپنے بھائی کے کیس کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی۔ ہم دونوں اب ایک خاموش مگر مضبوط بنیاد پر کھڑے تھے جس کا مقصد صرف اور صرف سچائی کی جیت تھا۔ انصاف اور سچائی کے مشترکہ مقصد نے ہمارے درمیان موجود سرد دیوار کو ہٹا دیا تھا۔ شاہ زیب کی نیک نیتی اور انصاف پسندی کا علم ہونے کے بعد میں نے دل کھول کر اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ البتہ حیا اور پردہ میری ذات کا اٹوٹ حصہ تھا اور میں کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی تھی۔ ہمارے درمیان اب گفتگو میں خوف کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی۔ شاہ زیب دن میں کئی دفعہ میرے کمرے کے باہر آتا اور مجھ سے عامر کے کیس کی تفصیلات، بشیر شاہ کے ظلم کے نئے شواہد اور گاؤں کے معاشرتی مسائل پر بات کرتا۔ اس دوران وہ ہمیشہ باعزت فاصلہ رکھتا مگر مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے اب صرف ایک گواہ نہیں بلکہ مشیر کے طور پر دیکھتا۔ میں اسے مضبوط دلیلیں دیتی اور ساتھ ہی صبر اور استقامت کی تلقین کرتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ میری آنکھیں تلاوت پر تھی اور دل کی پوری توجہ کلام حق پر مرکوز تھی۔ میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد تھی کیونکہ قرآن مجید میرے لیے طاقتور شفا اور سکون کا ذریعہ تھا۔ جب میں یہ آیت پڑھتی کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کی تکرار کر رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ میں نے تلاوت جاری رکھی اور جب میں نے سورہ رحمان مکمل کی تو دیکھا کہ شاہ زیب شاہ خاموشی سے دروازے پر کھڑا میری آواز سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت اور سکون کا عجیب امتزاج تھا۔ تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے اینی،
تلاوت ختم ہونے پر وہ آہستہ سے اندر آیا اور دیوار کے قریب رک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے انتہائی نرم لہجے میں مجھ سے بات کی۔ میں نے نقاب میں رہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور پہلی دفعہ اپنے اندرونی تضاد کا اظہار کیا۔ تمہارا ایمان بہت مضبوط ہے، نہیں؟ تم نے اتنے بڑے ظلم کا سامنا کیا اور پھر بھی تمہارے دل میں خوف کی جگہ خدا کا کلام ہے۔ کاش میری زندگی میں بھی اتنا سکون ہوتا۔ میں نے ساری دنیا کی تعلیم حاصل کی مگر یہ اطمینان نہیں پا سکا۔ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی کسی جہاز سے کم نہیں، میں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ طاقتور کے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا اور سچائی کے راستے پر چلنا یہ بھی بہت بڑا استقامت کا کام ہے۔ آپ کو اللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ اس کے چہرے پر پڑی تھکن اور اس کی نگاہوں کی نرمی نے احترام کے ساتھ میرے وجود کو دیکھا۔ ہماری نگاہوں کے اس مختصر سے ملاپ میں ایک اندیکھی قربت کا احساس ہوا، جیسے دو مشکل میں گرے ہوئے مسافر ایک دوسرے کو پہچان گئے ہوں۔ یہ قربت کسی جسمانی کشش کی نہیں بلکہ روحانی اور جذباتی تھی۔ اس دن کے بعد شاہ زیب کے رویے میں واضح تبدیلی آئی۔ اس نے مجھے مزید عزت اور اہمیت دینا شروع کر دی اور اب صرف قانونی شواہد کے لیے بات نہیں کرتا تھا بلکہ میری خیریت کے بارے میں پوچھتا۔ اس نے مجھے شہر سے کچھ نایاب اسلامی کتب اور تاریخیں بھی بھجوائیں جن سے میرے علم میں اور اضافہ ہو سکے۔ یہ تمہارا حق ہے، اس نے ایک دفعہ کہا۔ تم ایک حافظ اور تمہیں ان آسائشوں سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے تمہاری جسمانی حفاظت کی ہے، اب میں تمہاری علمی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ وہ صرف میرا مالک یا محافظ ہی نہیں رہا تھا بلکہ آہستہ آہستہ اس کا خاموش خیال رکھنے والا کردار میرے دل میں ایک رومانوی احساس پیدا کر رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اس طرح نہیں دیکھا تھا مگر شاہ زیب میں ایک نرمی تھی جو اس کے بھائیوں کے بالکل برعکس تھی، اور اس کی انصاف پسندی نے مجھے محفوظ اور پرسکون محسوس کرایا۔ میں اس کے کردار کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ امیر تھا، طاقتور تھا مگر صالح بھی تھا۔ اس کے دل میں انسانیت تھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ یہ شخص میرا سچا ساتھی بن سکتا ہے، ایک ایسا ساتھی جو میری حیا کی قدر کرے گا اور میرے ایمان کا محافظ بنے گا۔ محبت کا یہ احساس بہت دھیمے اور پاکیزہ انداز میں ابھر رہا تھا، بالکل میرے پردے کی طرح خاموش۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب ہماری قیمتوں کے تار صرف انصاف کی جنگ سے نہیں بلکہ دل کے تعلق سے بھی جڑ چکے ہیں۔ بشیر اور باسط شاہ کے خلاف کارروائی کا وقت قریب آ رہا تھا مگر اس خطرے کے ساتھ ہی میرے لیے محبت کا ایک نیا باب بھی کھل رہا تھا۔ ہماری یہ خاموش قربت ایک مضبوط جذباتی بنیاد بن رہی تھی جو آنے والے بڑے طوفان میں ہمیں اکٹھے کھڑا ہونے کی ہمت دے گی۔ ہمارے درمیان اب ایک خاموش مگر گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ شاہ زیب شاہ نے مجھے عزت و تحفظ دیا تھا اور میں نے اپنے خاموش ایمان اور محبت سے ان کے اندر کے تنہا انسان کو سمجھا تھا، مگر ہمارے اس پاکیزہ تعلق پر ظلم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ شاہ زیب شاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب وہ بشیر اور باسط کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرنے والا ہے اور اس بنیادی کیس کی کامیابی کا انحصار میری گواہی پر تھا۔ جیسے شاہ زیب نے گاؤں کے سرداروں کو اپنے بھائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا نوٹس بھیجا، بشیر اور باسط شاہ کو شک ہو گیا۔ ان کی ساری دولت اور طاقت غیر قانونی کاموں پر مبنی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے گواہی دی تو ان کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک رات میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو بنگلے کے باہر شور اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں جان گئی کہ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ میں نے تیزی سے اپنا پردہ ٹھیک کیا اور جائے نماز کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ زور سے ٹوٹا اور بشیر اور باسط شاہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چند گنڈے بھی تھے۔ بشیر شاہ کی آنکھوں میں اس دفعہ صرف انتقام نہیں بلکہ خوف اور وحشت بھی تھی۔ وہ مجھے قابو کر کے شاہ زیب پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ مقدمہ واپس لیا جا سکے۔ شاہ زیب شاہ کہاں ہے؟ بشیر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے معاملے کو چرایا اور اب تم میری تباہی کا سامان بن رہے ہو۔ شاہ زیب نے دلیری سے اس کا سامنا کیا۔ وہ ہاتھ میں کوئی اسلحہ رکھنے کی بجائے سب پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا۔ تمہارا انجام قریب ہے بشیر، تمہارے ظلم کی داستان اب ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی تمہاری یہ محفوظ رکھی ہوئی گواہی، باسط شاہ نے غصے سے چیخ کر کہا اور اپنی بندوق تان لی۔ پھر ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ شاہ زیب اگرچہ تنہا تھا مگر اس نے اپنی تربیت اور ذہانت سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے گنڈوں کو گرایا مگر بشیر اور باسط شاہ غصے میں پاگل ہو چکے تھے۔ لڑائی کے دوران بشیر نے شاہ زیب کو دیوار سے لگا دیا اور اس پر گولی چلانے کے لیے بندوق تان لی۔ تم نے ہماری دنیا ختم کر دی، اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ میں یہ ظلم اور بے بسی برداشت نہ کر سکی۔ میں نے دیکھا کہ میرا محافظ آج خطرے میں ہے اور وہ شخص جس نے میری عزت کی حفاظت کی، جس نے مجھے انصاف کی امید دی، آج میرے سامنے مرنے والا تھا۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا جس جگہ میں چھپی تھی وہاں سے باہر نکل کر دونوں کے درمیان کھڑی ہوگی۔ رک جاؤ، میں نے بلند اور واضح آواز میں کہا۔ میری آواز میں خوف نہیں بلکہ غیر متزلزل ایمان کی طاقت تھی۔ اب ظلم نہیں ہوگا، تم مزید کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بندوق نیچے کرو۔
بشیر شاہ سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکی جس کی وہ بولی لگا رہا تھا آج اس کے سامنے کھڑی ہے۔ میری اس غیر متوقع ہمت نے شاہ زیب کو بھی حیران کر دیا۔ بشیر کی توجہ ہٹتے ہی شاہ زیب کو موقع ملا اور اس نے پوری طاقت سے بشیر کے ہاتھ پر وار کر کے بندوق چھین لی۔ بھاگو، باسط نے چیخ کر کہا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ یہ شاہ زیب کا پلان تھا۔ اس نے پہلے ہی حملے کی پیشگوئی کر کے پولیس کو تیار رہنے کی ہدایت دی تھی۔ پولیس فوراً گھر میں داخل ہوئی اور بشیر اور باسط شاہ دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ظلم کا یہ چیپٹر یوں ختم ہونے کو تھا۔ اگلے چند ہفتے عدالتوں اور کچہریوں میں گزرے۔ میں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل پردے میں ہر سوال کا جواب سچائی اور یقین کے ساتھ دیا۔ میں نے نیلامی کی محفل، بشیر کی دھمکی اور عامر کی جھوٹی گرفتاری کی تفصیلات عدالت میں بیان کی۔ میری گواہی کی بنیاد پر عامر کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ رہائی کے بعد سب سے پہلے مجھے ملنے آیا اور اس نے شاہ زیب کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ دوسری طرف بشیر اور باسط شاہ کو ان کے جرائم کی سخت سزا ملی اور ان کا طاقتور نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی جہاں عامر اور میرے والد منتظر تھے تو شاہ زیب ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور فخر تھا۔ جب سب رشتہ داروں سے ملاقات ختم ہوئی تو شاہ زیب میرے قریب آیا۔ اس نے میرے سامنے سر نہیں جھکایا مگر اپنے دل کی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، اینی، آج ہم نے ظلم کو شکست دے دی ہے۔ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ ایمان اور حیا کسی بھی طاقت سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں نے تمہیں 2 کروڑ میں خریدا تھا مگر آج میں اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری قدر اس دنیا کے ہر مال سے زیادہ ہے۔ میں نے تمہیں ملکیت بنانے کے لیے نہیں خریدا تھا۔ اب جب تم مکمل طور پر آزاد ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی زندگی میں مستقل طور پر قبول کرو گی؟ میں تمہیں ایک بیوی کا مقام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور محبت کی جھلک تھی۔ میرے دل میں جو خاموش جذبہ پل رہا تھا وہ حقیقت بن چکا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص میرا محافظ ہی نہیں، میرا سچا ساتھی بھی ہے۔ میں نے پردے کے اندر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں آپ کے سچے جذبات کو قبول کرتی ہوں شاہ زیب۔ خدا کی رضا سے میں تیار ہوں۔ یوں ہمارا نکاح سادگی مگر وقار کے ساتھ ہوا، جس میں میرے والد نے خوشی سے رخصتی کی، عامر نے بھائی کا فرض ادا کیا۔ ہماری زندگی کا آغاز مالک اور مملوک کی طرح نہیں بلکہ 2 سچے ساتھیوں کی طرح ہوا۔ رحمان کے سائے میں ہماری نئی پروقار اور ایمان سے بھری زندگی شروع ہوئی۔ ظلم کی رات گزر چکی تھی اور انصاف کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔